تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو رزق کو کھینچ کر تمہارے قدموں پر ڈال دے گا. کروڑوں پتی لوگ بھی تمہاری قسمت پر رشک کریں گے. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جس انسان کا ایمان مضبوط ہو اللہ تعالیٰ اسے زندگی میں کبھی بھی بھوکا نہیں رکھے گا. جس انسان کا ایمان مضبوط ہو، اللہ پر یقین پختہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے زندگی میں کبھی بھی بھوکا نہیں رکھے گا. اس لیے میں کہتا ہوں زندگی کو ضرورت سمجھ کر گزارو، خواہش سمجھ کر مت گزارو. ضرورت اللہ تعالیٰ کٹے ہوئے ہاتھوں کی بھی پوری کر دیتا ہے اور خواہشیں بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی. اللہ تعالیٰ خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں کرتا. اس وقت دوڑ اس بات کی بالکل نہیں ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں. دوڑ اس بات کی بالکل نہیں کہ ہمارے پاس پینے کے لیے صاف پانی نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں. نہیں، دوڑ ہے تو سٹیٹس کی دوڑ ہے. اس وقت کی دوڑ ہے تو صرف شہرت کی، مال و دولت اکٹھا کرنے کی، چاہے وہ حلال کے راستے سے آئے، چاہے مال حرام کے راستے سے آئے، چاہے رزق حلال کے راستے سے آئے، حرام کے راستے سے آئے. ہمیں صرف دولت چاہیے. آج کی دوڑ صرف اور صرف پیسہ کمانے کی ہو رہی ہے، سٹیٹس کی ہے، مقام و مرتبے کی ہے. آج کا انسان کہتا ہے فلاں شخص اتنی بڑی کرسی پہ بیٹھ گیا، فلاں شخص کو اللہ تعالی نے اتنا بڑا مقام عطا کیا، مجھے کیوں نہیں کیا؟ وہ شخص جو 2% کا نہیں ہے، اس کی شکل دیکھو، اتنے بڑے اقتدار کی کرسی پر اللہ نے بٹھا دیا، مجھے کیوں نہیں بٹھایا؟ اب اس شخص کو اقتدار کی کرسی سے اتارنے کے لیے، مقام و مرتبے والی کرسی سے اتارنے کے لیے یہ شخص موت کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. حالانکہ اس مسکین کو یہ پتہ نہیں ہے کہ عزت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے عزت دے دے، ساری کائنات مل کر بھی اسے بے عزت نہیں کر سکتی. آج اگر لوگ اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اگر اسے اللہ نے رزق وسیع عطا کیا، اگر اللہ نے اسے شہرت دی ہے، مقام و مرتبہ دیا ہے، آج اگر لوگ اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں تو یہ اس کا کوئی اپنا کمال بالکل نہیں ہے. یہ تو خاص کر میرے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا. اگر انسان کو صرف پیٹ کی بھوک ہو تو انسان روزہ بھی رکھ سکتا ہے، اور روزہ بھی 8 پہر کا رکھ سکتا ہے، اور جب روٹی ملے، کھانا ملے تو یہ بھوک مٹ بھی جاتی ہے. اگر انسان کو پیٹ کی بھوک ہو تو روٹی کھانے کے بعد یہ بھوک مٹ جاتی ہے. اور اگر انسان کے اندر شہرت کی بھوک آ جائے، اگر انسان کے اندر عزت کی بھوک آ جائے، اگر انسان کے اندر مقام و مرتبے کی بھوک آ جائے، اگر انسان کے اندر دولت کی بھوک آ جائے تو ساری زندگی اپنا ماتھا زمین پر رگڑتا رہے، ساری زندگی ماتھا زمین پر گھسیٹتا رہے، اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج کے آگے جب انسان چلتا ہے تو سایہ بھی پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور جب انسان رک جاتا ہے تو سایہ بھی رک جاتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب انسان دین کے راستے پہ چلتا ہے، جب انسان اللہ کی طرف تیزی سے دوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے ساری کائنات کو تیزی سے لگا دیتا ہے، ساری دنیا کو اس کے پیچھے پیچھے لگا دیتا ہے اور تیزی سے لگا دیتا ہے. مال کو، دولت کو، شہرت کو، معرفت الہی کو، خشیت الہی کو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے پیچھے لگا دیتا ہے. کس کے پیچھے؟ جو انسان دین کی طرف تیزی سے دوڑتا ہے، جو انسان اللہ کی طرف تیزی سے دوڑتا ہے. مدینے کی سرزمین پر ایک یہودیہ عورت رہا کرتی تھی. گھر میں 2 جی رہتے ہیں، ایک شوہر، ایک میاں، ایک بیوی، 2 جی رہتے ہیں. گھر کو غربت نے لپیٹا ہوا ہے، پریشانیوں کی گرفت میں آیا ہوا ہے پورا کا پورا گھر. امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی. یہ شخص صبح سویرے نکلتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، شام کو کھانے کا بندوبست کر کے آتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، یہودیہ بیوی کو بھی کھلاتا ہے. وقت گزرتا گیا، یہ عورت حاملہ ہو گئی. جیسے ہی یہ حاملہ ہوئی، شوہر کو بیماریوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا.
شوہر ایک مہلک اور خطرناک بیماری میں گرفتار ہو گیا، اس قدر گرفتار ہوا کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہ ملا۔ جس دن بچہ پیدا ہوا اسی رات اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ بچہ پیدا ہوا، باپ کا انتقال ہو گیا، باپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ اس دور کے یہودیوں کے مذہب کے مطابق، ان کی شریعت کے مطابق اس کی تدفین کی گئی۔ تدفین کے چند دن بعد یہ عورت بھوکی تھی، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا، پینے کو کچھ نہیں مل رہا تھا، شوہر کا آسرا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اب کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ یہ عورت اپنے ننھے سے بچے کو اٹھا کر اپنے خاندان کے ایک مالدار کے پاس گئی، جا کر بھیک مانگا، کہا 3 دن کی بھوکی ہوں، میں نے کچھ کھایا نہیں، میرا بچہ بھوکا ہے، دودھ نہیں اسے پلانے کو، مجھے کھانے کو کچھ مل جائے۔ یہ عورت خوبصورت تھی، اللہ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ اس مالدار یہودی نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو کہا کہ تو میری پیاس بجھا دے، میں تیری پیاس بجھا دیتا ہوں، تو میری بھوک مٹا دے، میں تیری بھوک مٹا دیتا ہوں۔ اس مالدار نے اس کے ساتھ گناہ کیا، اسے راشن پانی دے دیا۔ اب اس عورت کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی، راشن پانی کی ضرورت پڑتی تو یہ اسی مالدار کے پاس جاتی، اس کی اگر طلب ہوتی گناہ کرنے کی وہ گناہ کر لیتا، اسے راشن پانی دے دیتا۔ وقت گزرتا گیا، انہی دنوں میرے کریم نبی کی مدینے کی سرزمین پر شہرت عروج پر آئی۔ کریم آقا کی شہرت پھیلتی گئی، پھیلتے پھیلتے اس عورت نے جب سنا مدینے کی سرزمین پر محمد نام کا ایک شخص آیا ہے، میں نے سنا ہے اس کے دروازے پر اگر دشمن بھی چلا جائے تو خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ کسی عورت نے کہا کہ تم اس مالدار شخص کے پاس جاتی ہے، ایک بار تو محمد نام کے شخص کے پاس بھی جا، دیکھ وہ تیرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اس عورت نے اپنے ننھے سے بچے کو اٹھایا، میرے کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اس حال میں حاضر ہوئی کہ اس کے سر پر سر ڈھانپنے کے لیے دوپٹہ نہیں تھا۔ رحمت والی چادر اتاری، یہودی عورت کا اپنی چادر سے سر ڈھانپا، اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا میرا شوہر مر گیا ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، خاندان کے نمبردار کے پاس جاتی ہوں، وہ پہلے گناہ کرتا ہے پھر راشن پانی دیتا ہے۔ میرے کریم نبی نے اسے ایک بکری عطا کی، کہا بکری لے جاؤ، اسے پالو، ساتھ میں تمہیں 2 لفظ دیتا ہوں، یا حیو یا قیوم، یا جلیل یا کریم پڑھتی رہنا۔ ادھر سے یا حیو یا قیوم پڑھتی جاؤ گی، یا جلیل یا کریم پڑھتی جاؤ گی، ادھر سے اللہ تعالیٰ تیری بکری میں برکت ڈالتا جائے گا۔ یہ ہر 6 مہینے بعد 4 بچے جنے گی، 4 بچے بڑے ہوں گے، پھر انہی میں سے 4 بچے ہوں گے ہر 6 مہینے بعد۔ یہ یہودیہ عورت بکری لے کر کریم آقا کی چادر مبارک لے کر اپنے گھر کو چلی گئی۔ پیچھے سے کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ، آپ جانتے بھی تھے کہ وہ یہودیہ عورت تھی، بکری دینے کی کیا ضرورت تھی، چادر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے نبی نے فرمایا صحابی، بیٹی بیٹی ہی ہوتی ہے، وہ چاہے یہودی کی ہو، وہ چاہے مسلمان کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی، بیٹی کی عزت کرو، بیٹی کی قدر کرو۔ خیر وہ یہودی عورت گھر کو گئی، یا حیو یا قیوم پڑھتی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بکری میں اس قدر برکت ڈالی، بکری کا دودھ بھی بڑھتا گیا، اس کے بچے بھی بڑھتے گئے۔ 1 سال بعد وہ یہودیہ عورت کافی ساری بکریاں لے کر میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، آج گزار ہوئی اے مسلمانوں کی نبی، یہ مال آپ کا ہے، محنت میری ہے، یہ مال اس وقت تک میرا نہیں بنے گا جب تک آپ مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا نہیں بناؤ گے، یہ مال اس وقت تک میرا نہیں ہو سکتا جب تک آپ مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا نہیں بناؤ گے۔ پہلے آپ مجھے کلمہ پڑھیں، پھر یہ مال میرے اوپر حلال ہوگا۔ اب تو میں کلمہ پڑھ کے آپ کی غلامی میں آنا چاہتی ہوں۔ میرے کریم نبی نے غیروں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا، اور ہم نادانوں نے اپنوں کو بھی غیر بنا دی۔